صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے. صلوات پڑھنے سے آل محمد کا مقام و مرتبہ بلند نہیں ہوتا. صلوات پڑھنے سے یقیناً ان لوگوں کی عزتیں بڑھ جاتی ہیں جو خلوص کے ساتھ آل محمد کی ازواج پہ صلوات بھیجتے ہیں. بآواز بلند صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حضرات گرامی قدر محترم سامعین کرام، لاکھ لاکھ شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں ایسی آغوش مادر نصیب کی کہ جس میں ہمیں ناد علی کی لوری سنائی گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. لاکھ لاکھ شکر ہے خلاق عالم کا جس نے ہمیں ایسے گھر نصیب فرمائے جن گھروں پہ علم عباس لہراتا رہتا ہے. ایسا ماحول نصیب کیا جو ماحول ذکر امام حسین کی خوشبو سے ہمیشہ معطر رہتا ہے. لاکھ لاکھ شکر ہے اس خالق کا، اس رازق کا، اس مالک کا، اس واحد کا، اس احد کا جس نے سلسلہ تنفس کو دوام دینے کے لیے ہمیں ایسی ہوا مہیا کی جو امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب کے گنبد کا طواف کر کے ہمارے تنفس کے توسط سے ہمارے قلوب کو حیات بخشتی ہے. حضرات گرامی قدر، اگر اجازت ہو تو لب کھولوں، عقل و خرد کے میزان میں تاریخ و حدیث کے گوہر تولوں، مودت بھری سماعت کو عقیدت کے دھاگے میں پرولوں، منتشر ذہنوں میں مناقب کا رس گھولوں، تب کہیں جا کے معرفت امام پہ کچھ بولوں. نعرے حیدری، آواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. آپ کی سماعتیں بیدار ہیں. کوشش کروں گا کہ آپ کی سماعتوں کو مد نظر رکھ کے اس معیار کی گفتگو کی جائے. اگر طبیعت نے ساتھ دیا اور لفظوں نے ساتھ نہ چھوڑا تو انشاءاللہ آپ کی اس معیار سماعت کا لحاظ رکھوں گا. حضرات گرامی قدر، میں نے آپ کی خدمت میں رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، رسالت معاب، ختمی مرتبت، سید الانبیاء، تاج الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی علی محمد وآل محمد. حضرت محمد مصطفیٰ کے فرمان ذیشان کو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں رسالت معاب نے ارشاد فرمایا: من ماتا ولم یعرف امام زمان ہی ماتا میتتن جاہلیہ، کہ اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان اس حال میں مر جائے لم یعرف امام زمان ہی، کہ اپنے امام وقت کو نہ جانتا ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، تو اس کی موت دین پہ نہیں، اسلام پہ نہیں، بلکہ اس کی موت زمانہ جاہلیت کی موت ہے. ایک صلوات پڑھیے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اسی حدیث مبارکہ کے ضمن میں معرفت امام زمان کی اہمیت کو موضوع سخن بنا کے مسلسل یہ تیسری گفتگو ہے اس سلسلے کی، اور پچھلی دو نشستوں میں اسی موضوع کے تناظر میں لفظ معرفت، اس کے اصل مبدا اور اس کے ضمن میں چند ایک مطالب آپ کی سماعتوں کے حوالے کیے تھے. اور جہاں یہ مطالب آپ کو ہدیہ کیے تھے وہاں یہ بھی گزارش کی تھی کہ سرور کائنات نے اس حدیث مبارکہ میں عقیدہ امامت کی اہمیت کو بیان نہیں فرمایا، بلکہ سرور کائنات نے اس حدیث مبارکہ میں امام کی معرفت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. توجہ ہے نا؟ تو یہاں یہ پتہ چل گیا کہ عقیدہ امامت اور چیز ہے اور معرفت امام اور چیز ہے. عقیدہ امامت کا مرحلہ پہلے ہے، معرفت امام بعد کی چیز ہے،
اور سرور کائنات نے اس حدیث مبارکہ میں ما بعد چیز کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا جو شخص اپنے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے، معرفت کے بغیر مر جائے، تو سرور کائنات نے اس حدیث مبارکہ میں معرفت امام کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اور معرفت کی اہمیت کیا ہے؟ اگر امام کی معرفت نہ ہو تو موت جاہلیت کی موت ہے۔ اندازہ لگائیں جس امام کی معرفت کی اتنی عظیم عظمت ہو، خود امام کتنا عظیم ہوگا۔ صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ تو یہ عظمت ہے معرفت امام کی۔ اب سرور کائنات نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے امام وقت کی معرفت کے بغیر مر جائے، انجام بیان فرما دیا۔ اس کا انجام کیا ہے؟ ماتا میتتن جاہلیہ، اس کی موت زمانہ جاہلیت کی موت ہے۔ اب عدم معرفت کا انجام زمانہ جاہلیت کی موت ہے۔ اب یہاں سے اگلے مطلب کی طرف بڑھنے کے لیے میں گزارش کروں گا کہ معرفت امام نہ ہو تو موت زمانہ جاہلیت کی موت ہے۔ اور اس حدیث میں سرور کائنات نے معرفت امام کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ اس شخص پہ معرفت امام کی اہمیت کیسے واضح ہو سکتی ہے جو زمانہ جاہلیت کو ہی نہ جانتا ہو؟ تو معرفت امام کی اہمیت اس وقت زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ سکتی ہے جب زمانہ جاہلیت کے بارے میں علم ہو، آگاہی ہو۔ تو کیا ہے زمانہ جاہلیت؟ اب بجلی چلی گئی ہے، آپ کی سماعتیں انشاءاللہ یہاں رہیں گی، کیونکہ بجلی کے جانے سے مجھے کچھ مسئلہ بنے گا، آپ کو مسئلہ نہیں بننا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زمانہ جاہلیت کس زمانے کو کہا جاتا ہے؟ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو صدر اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ متوجہ رہیے گا، زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو اسلام سے پہلے کا زمانہ تھا۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو بعثت رسول سے پہلے کا زمانہ تھا۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو پیغام توحید کے پہنچنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو محمد مصطفیٰ کے ہدایت کرنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ بیدار ہو کے سنیے گا، یہاں پہ معرفت دیکھنی ہے۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو پیغام توحید کے آنے سے پہلے کا زمانہ تھا۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو بعثت رسول سے پہلے کا زمانہ تھا۔ زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جو زمانہ غدیر سے بھی پہلے کے تھا اور دعوت ذوالعشیر سے بھی پہلے کا تھا۔ واہ 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 واہ، نعرہ حیدری، بازے بلند تر صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ زمانہ جاہلیت جو اسلام سے پہلے کا زمانہ ہے، جو توحید کے پیغام سے پہلے کا زمانہ ہے، جو بعثت سے پہلے کا زمانہ ہے، جو غدیر سے بھی پہلے کا زمانہ ہے، عشیر سے بھی پہلے کا زمانہ ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے جو توحید سے بھی خالی تھا، رسالت سے بھی خالی تھا اور ولایت سے بھی خالی تھا۔ زمانہ جاہلیت سرور کائنات نے معرفت امام زمان کے نہ ہونے کو کا نتیجہ اور لازمہ قرار دیا ہے زمانہ جاہلیت کی موت۔ اس کا مطلب ہے زمانہ جاہلیت ایک قبیح زمانہ ہے، زمانہ جاہلیت کوئی اچھا زمانہ نہیں ہے۔ اور واقعاً
مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے زمانہ جاہلیت اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس زمانے میں نیکی کم گناہ زیادہ تھے، جس زمانے میں چوری، شراب نوشی اور زنا اور اس طرح کے امور بہت زیادہ تھے۔ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے جس میں انسان کی انسانیت پستی کے تہے میں دبی ہوئی تھی۔ زمانہ جاہلیت وہ زمانہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہوتے تھے۔ ایک پانی پلانے کا مسئلہ، ایک گھاٹ ہے، اس قبیلے کے افراد اپنے مویشی لے کے آگئے، اس قبیلے کے افراد بھی اپنے مویشی لے کے آگئے، اس کے مویشی پانی پی رہے ہیں ایک ہی گھاٹ سے، اس قبیلے کے مویشی بھی پانی پی رہے ہیں۔ اسی اثناء میں جھگڑا ہو گیا، اس قبیلے کے افراد دوسرے قبیلے کے افراد کے ساتھ لڑ پڑے۔ ارے کیوں لڑ رہے ہو؟ اب بات کوئی بڑی نہیں ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ یہی تو زمانے جاہلیت ہے۔ اس بات پہ لڑ رہے ہیں کہ تیرے مویشی نے میرے مویشی سے پہلے پانی کیوں پیا ہے؟ اور اسی جھگڑے نے طول پکڑا، جو افراد تھے مر گئے، کچھ بچے بھاگ کے گئے۔ اس قبیلے کے افراد نے اپنے قبیلے کو بتایا، اس قبیلے کے افراد والوں نے اپنے قبیلے کو بتایا، وہاں سے اور افراد آگے، ادھر سے اور افراد آگے، دونوں قبیلوں کے مجموعے آپس میں پھر لڑ پڑے۔ اسی لڑائی میں دیکھتے ہی دیکھتے دسیوں نہیں سینکڑوں افراد تہ تیغ ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے بچے یتیم ہو گئے، بیویاں بیوہ ہو گئے۔ زمانہ جاہلیت، شکر کیجئے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں نہیں بلکہ اسلام کے سائے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک ایسا اسلام، ایسا مذہب، ایسا دین کہ جس نے اس طرح کے تنازعات کو ختم کرنے کے لیے، اس طرح کی نفرتوں کو ختم کرنے کے لیے دو کام کیے ہیں۔ ارادہ ہے سننے کا؟ دو کام کیے ہیں۔ پہلا کام، ہر صنف کے افراد کے لیے حقوق بنا دیے، ہر طبقے کے افراد کے لیے حقوق وضع کر دیے۔ کہا کہ بیوی کا شوہر پہ حق ہے، شوہر کا بیوی پہ حق ہے، بھائی کا بھائی پہ حق ہے، بیٹے کا والد پہ حق ہے، والد کا بیٹے پہ حق ہے، شاگرد کا استاد پہ حق ہے، استاد کا شاگرد پہ حق ہے، ہمسائے کا ہمسائے پہ حق ہے، مسافر کا مسافر پہ حق ہے، ہر ایک انسان کا ایک دوسرے پہ حق ہے۔ پہلا کام یہ کہ اسلام نے کہ ہر ایک کے لیے حقوق وضع کر دیے۔ جب تک معاشرہ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرتا رہے گا، ایک دوسرے کے حقوق کو پورا کرتا رہے گا، تو نہ وہ لڑے گا، نہ جھگڑے گا، نہ بچے یتیم ہوں گے، نہ عورتیں بیوہ ہوں گی۔ اور دوسرا کام جو بہت ہی اہم کام تھا کہ سرور کائنات نے مسلمانوں کے درمیان ایک رشتہ قائم کر دیا، رشتہ مواخات، رشتہ اخوت۔ مہاجرین اور انصار ابرز مثال ہے اس بات کی۔ سرور کائنات نے مہاجرین میں سے ایک کو بلایا، انصار میں سے ایک کو بلایا، اب مہاجر کو انصار میں سے ایک کا بھائی بنا دیا۔ حضرت ابو بکر کو بلایا، انصار میں سے ایک کا بھائی بنا دیا۔ حضرت عمر کو بلایا، ادھر انصار میں سے ایک کا بھائی بنا دیا۔ حضرت قمبر کو بلایا، انصار میں سے ایک کا بھائی بنا دیا۔ ابو ذر غفاری کو بلایا، انصار میں سے ایک کا بھائی بنا دیا۔ سرور کائنات ادھر انصار کو بلاتے، ادھر سے مہاجر کو بلاتے، مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا بھائی بناتے گئے۔ اتنا رشتہ قائم ہوا کہ نہ انصار میں سے کوئی ایسا رہا جس کا کوئی مہاجر میں سے بھائی نہ ہو، اور نہ ہی مہاجرین میں سے کوئی فرد بچہ جس کا انصار میں سے کوئی بھائی نہ ہو۔ فقط ایک شخصیت بچ گئی، آگے بڑھی، کہا یا رسول اللہ آخیتا بین المسلمین و ترکتنی، اے رسول خدا آپ نے مہاجر کو انصار کا، انصار کو مہاجر کا، سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، مجھ علی کو کیوں چھوڑ دیا؟ آخیتا بین المسلمین و ترکتنی، آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا، لیکن مجھے نہ انصار میں سے کسی کا بھائی بنایا، نہ مہاجرین میں سے کسی کا بھائی بنایا۔ سرور کائنات نے مسکرا کے ارشاد فرمایا یا علی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ انصار میں سے کوئی ایسا ہے، نہ مہاجرین میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ کا بھائی بن سکے، اللہ نے مجھے آپ کا بھائی بنا
دیا ہے انا اخوکا فی الدنیا والآخرہ یا رسول اللہ، اے علی میں محمد مصطفیٰ دنیا میں بھی آپ کا بھائی ہوں، آخرت میں بھی آپ کا بھائی۔ نعرے حیدری، حیدری، آوازیں بلند تر صلوات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ، اسلام نے بہت اچھے۔ زمانے جاہلیت کی جو قباحتیں تھیں ان کو آہستہ آہستہ ختم کیے ہے، اور اس نقص کو کہ بات بات پہ جھگڑ پڑنا، قتل و غارت کرنا، حقوق وضع کر دیے اور مواخات کا رشتہ قائم کر دیا تاکہ انسانیت عداوت کی بیماری سے بچ جائے۔ توجہ ہے نا؟ انسانیت عداوت کی بیماری سے بچ جائے۔ یہ ایک مثال تھی زمانے جاہلیت کی۔ زمانے جاہلیت کی ایک اور مثال کہ کیا نقائص تھے اس میں، کیا خامیاں تھیں، کیا ایسی اس میں نفرت انگیز چیز ہے جس کا اظہار سرور کائنات نے یوں کیا کہ جو میرے جانشین کی معرفت کے بغیر مر جائے جاہلیت کی موت مرے۔ قرآن مجید نے ایک واقعے کی طرف ہمارا التفات کرایا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا۔ قرآن نے کہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کی قباحتوں میں سے ایک قباحت یہ ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوتی تو وہ اپنی بیٹی کی پرورش کرنے کی بجائے اسے زندہ درگور کر دیتا تھا، اور اسی کی حکایت کی ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحْدُهُمْ بِالْأُنْثَى، جب کسی کو بیٹی کی ولادت کی بشارت دی جاتی ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيم، وَهُوَ قَدِيم، کہ یہ بشارت سن کے باپ کے چہرے پہ خوشی اور مسرت کی بجائے سیاہی چھا جاتی تھی۔ وَهُوَ قَدِيم، وہ غصے میں جلا بھنا ہوا بن جاتا تھا۔ وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، اپنی قوم سے چھپ چھپ کے رہتا تھا۔ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، جو اسے خبر دی جاتی تھی۔ یہ خبر قرآن نے اس کو بشارت کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، لیکن وہ اسے بری چیز، بری خبر سمجھتا تھا۔ یتوارا من القوم، اپنی قوم سے چھپ چھپ کے رہتا تھا، اپنی قوم سے کنارہ کشی اختیار کرتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ میری قوم میں سے کوئی یہ نہ کہے دیکھو وہ جا رہا ہے جس کے گھر میں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی، اس زمانے کے لوگ اپنی بیٹی کو اپنے لیے عزت اور شرف کا سبب نہیں سمجھتے تھے، بلکہ اپنے لیے توہین کا سبب سمجھتے تھے، اور اسی توہین سے بچنے کے لیے اپنی بچیوں کو زندہ زمین کے حوالے کر دیتے تھے۔ اور قرآن نے کہا ہے کہ قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ان بچیوں کو اٹھا کے پوچھا جائے گا ان لوگوں سے جنہوں نے انہیں زندہ دفن کر دیا تھا۔ پوچھا جائے گا کہ ان بچیوں کو کس گناہ کی پاداش میں تم نے قتل کیا تھا۔ صلوات پڑھے بر محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ سرور کائنات کے ہاں ایک بیٹا ہوا، پروردگار عالم نے لے لیا۔ دوسرا بیٹا ہوا، اللہ نے واپس لے لیا۔ پھر جب تیسری مرتبہ اولاد ہوئی تو اس کا ایک خاص اہتمام ہے، اور چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، ان ایام میں ہر شخص اسی سورہ کو اپنا موضوع سخن بنا کے جناب سیدہ کے محضر میں اپنے عقیدت کا اظہار کرتا ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل۔ سورہ ایک سورہ ہے جس کو ہر خطیب اپنا موضوع سخن قرار دے کے جناب سیدہ کے محضر میں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ نے سرور کائنات کو ایک بیٹا دیا، لے لیا، دوسرا بیٹا دیا، لے لیا۔ اب کی بار اللہ نے سرور کائنات کو بیٹا نہیں دیا، بلکہ ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے تجھے کوثر جیسی فاطمہ عطا کی ہے۔ ایک ایسا زمانہ جس زمانے میں بچی کی ولادت توہین کا سبب ہے،
بچی کی ولادت بے عزتی کا سبب ہے. بچی کی ولادت سن کے والدین کے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. لوگ اپنی قوم سے چھپ کے رہتے ہیں. لیکن پروردگار عالم نے ایسے ماحول میں اپنے حبیب کو بیٹی جیسی نعمت رحمت سے نوازا. ماشاءاللہ. اللہ نے ایسے ماحول میں، جس ماحول میں ذہنیت یہ ہے کہ بیٹی باعث فخر نہیں ہے، باعث شرف نہیں ہے، بلکہ باعث توہین ہے، ایسے ماحول میں اللہ نے اپنے حبیب کو بیٹی جیسی نعمت اور رحمت دی. تو اللہ بتانا یہ چاہتا تھا، اے زمانے کے لوگوں، یہ تمہارا خیال ہے، توجہ کریں گے، ماشاءاللہ. یہ تمہارا خیال ہے کہ بیٹی اگر پیدا ہو تو یہ توہین کا سبب ہوتی ہے. میں نے اپنے حبیب کو بیٹی دی ہے. یاد رکھنا آج کے بعد اگر بیٹی پیدا ہو تو یہ بیٹی توہین کا سبب نہیں ہوتی، بلکہ بیٹی والد کے لیے رحمت ہوتی ہے. واہ واہ. اور کیا نصیب ہے میری آقا زادی کا، جناب سیدہ کا، کہ یہ بیٹی آئی اس زمانے میں جس زمانے میں بیٹی سے محبت نہیں کی جاتی تھی، بیٹی سے نفرت کی جاتی تھی. اس زمانے میں اللہ نے فاطمہ کو بھیجا محمد مصطفیٰ کے لیے رحمت بنا کر. کتنا بڑا نصیب ہے جناب سیدہ کا، رحمت بنی اس کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہے. واہ 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 واہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رحمت للعالمین ہے. اب اپنی عقیدت کا اظہار کر کے اگلے جملے کی طرف جاؤں گا کہ ایسا ماحول جس میں بچی کی ولادت کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، اللہ نے اپنے حبیب کو فاطمہ جیسی رحمت دی. زمانے کو بتا دیا کہ بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں. اپنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہوں، منبر کی عظمت کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، اگر اللہ نے محمد کو فاطمہ جیسی بیٹی نہ دی ہوتی، کائنات کی کوئی بیٹی اپنے والد کے لیے رحمت نہ ہوتی. واہ واہ. ماشاءاللہ. صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. دامن وقت ساتھ چھوڑ رہا ہے. میرا دل تھا ایک اور جملہ زمانے جاہلیت کے بارے میں بیان کرتا. جناب سیدہ رحمت بن کے آئیں اس نبی کے لیے جو خود رحمت للعالمین ہیں. پھر انشاءاللہ اگلی کسی نشست میں اگلا جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے کروں گا. سماعت سید کو میں زیادہ تاخیر نہیں دینا چاہتا. ایک دن سرور کائنات جناب خدیجہ کے پاس گئے. بیماری کی حالت میں تھی، آخری وقت تھا. بی بی نے رسول خدا کو بلایا. جناب خدیجہ نے سرور کائنات کو بلایا. یا رسول اللہ ادھر آئیے. سرور کائنات گئے. جناب خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں، وعدہ کیجئے کہ آپ وہ چیز دیں گے. یا رسول اللہ میں ایک چیز مانگتی ہوں، وعدہ کریں کہ آپ دیں گے. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا خدیجہ آج تک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ تم نے مانگا ہو اور میں نے نہ دیا ہو. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ آج آپ نے دینا ہے. سرور کائنات نے کہا بتاؤ کون سی چیز ہے. کہا کہ نہیں، پہلے آپ وعدہ کریں کہ آپ میرے اس کام کو پورا کریں گے. سرور کائنات نے کہا خدیجہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں، بتاؤ کیا کام ہے. بی بی نے رو کے کہا یا رسول اللہ میں آپ سے نہ دنیا کی کوئی چیز مانگتی ہوں، نہ آسمان کی کوئی چیز مانگتی ہوں، نہ اس زمین کی کوئی چیز مانگتی ہوں. یا رسول اللہ میں آپ سے فقط ایک چیز مانگتی ہوں. بی بی نے رو کے کہا یا رسول اللہ آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ میرے مرنے کے بعد میری بیٹی فاطمہ کبھی نہیں روئے گی. اجرکم علی اللہ. میرے سے وعدہ کیجئے کہ میرے جانے کے بعد میری بیٹی فاطمہ نہیں روئے گی. سرور کائنات نے رو کے کہا خدیجہ میں اتنا وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں زندہ رہوں گا تیری بیٹی کبھی نہیں روئے گی. لیکن خدیجہ یہ بات بھی یاد رکھنا میرے جانے کے بعد تیری بیٹی اتنا روئے گی اسے چپ کرانے والا بھی کوئی
نہیں ہوگا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. اے عزادارو، سرور کائنات کی وفات کے بعد وہ دن آ گئے جن کا اشارہ رسول خدا نے کیا تھا کہ وہ دن آ گئے. اب وہ دن آئے ہیں جو فاطمہ کے رونے کے دن ہیں. سرور کائنات کی وفات کے بعد سب سے پہلا دن جو آیا جس نے جناب سیدہ کو رلا دیا، بابا کے دربار میں حق مانگنے گئی، واپس رو کے واپس آئی. یہ رونے کے ایام شروع ہو گئے. جناب رسول خدا کی وفات کے بعد کے ایام بی بی کی خوشیوں کے ایام نہیں تھے بلکہ بی بی کے رونے کے ایام تھے. امت رسول نے اپنے رسول کی بیٹی کو سب سے پہلا پرسہ یہ دیا، آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے پہ پہنچ گئے. دکل باب کیا. بی بی نے جب کہا کہ حیا کرو، شرم کرو، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، انہوں نے حرمت بنت رسول کا خیال نہ کیا بلکہ آگ لگا کے دروازے بطول کو جلا دیا. اور جب دروازے بطول جل گیا، آپ تفسیر سے یہ مسائب سنتے رہتے ہیں، یہ مسائب آپ تفسیر سے سنتے رہتے ہیں، بس اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو آمادہ کیجئے. ایک جملہ سن لیجئے تاکہ ہمارا ذکر بھی، ہمارا نام بھی عزاداران جناب سیدہ میں ہو جائے، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ہے. رسول خدا کو ان کی بیٹی کے پرسہ دینے کے ایام ہے. عزادارو، امت رسول آگ اور لکڑیاں لے کے دروازے بطول پہ پہنچی اور دروازے کو جلا دیا. یہ سارا واقعہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ تھا، رسول کی بیٹی ایک ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ اس ہاتھ پہ ظالم نے تازیانہ مارا تھا. رسول کی بیٹی کی کیا کیفیت ہوگی دروازہ جلنے کے بعد؟ رسول کی بیٹی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتی تھی کیونکہ بی بی کا پہلو زخمی ہو گیا تھا. ارے بی بی کے بیٹے کو، بچے کو، جناب محسن کو شہید کر دیا گیا. بی بی کے رونے کے ایام آ گئے. یہ بی بی کے گریہ کرنے کے ایام تھے. بی بی روتی رہتی تھی. ایک دن مدینے کے کچھ افراد آئے، کہا علی اپنی زوجہ سے کہو رونے کے لیے ایک وقت معین کر لے. اجرکم علی اللہ. بس آخری جملہ ہے. کہا یا علی اپنی زوجہ سے کہیے یہ رات کو بھی روتی ہے، یہ دن کو بھی روتی ہے، ان کے رونے سے ہمارے بچوں کا آرام خراب ہوتا ہے. یا علی اپنی بیوی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے. اے عزادارو، امام علی علیہ السلام نے مدینے سے کچھ فاصلے پہ ایک مقام بنایا جس کا نام بیت الحزن تھا. میری آقا زادی صبح سویرے اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے اس بیت الحزن میں جا کے گریہ کرتی تھی، وہاں جا کے گریہ کرتی تھی، روزانہ جا کے بیت الحزن میں گریہ کرتی تھی. ایک دن بی بی صبح اٹھی، دیکھا امیر المومنین رو رہے. اجرکم علی اللہ. عزادارو، دیکھا کہ علی جیسا شجاع امام رو رہا ہے. بی بی نے کہا اے امیر المومنین، ابھی تو میں فاطمہ زندہ